وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، مشفق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے. میری دینی بہنوں، اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. تو آخر ہم جو اشرف المخلوقات ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری پیدائش بے مقصد ہے اور کیا تم میری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ لہٰذا اللہ نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دیں. میری دینی بہنوں، ایک مسلمان مومن کی زندگی کے ہر ایک لمحے میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ اللہ جو ہمارا خالق، رازق اور مالک ہے، ہمیں اس کی خالص عبادت کرنی چاہیے. یہ جستجو مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میری دینی بہنوں، آج انسان کی اکثریت تو دیکھیے وہ بے مقصد زندگی جی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زلزلہ، آندھی اور طوفان کے ذریعے آگاہ کر رہا ہے: اے انسانوں، یہ دنیا فانی ہے، اٹھو اور اپنا مقصد پورا کرو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنا مقصد حیات کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق معلمین و معلمات اور میری اسلامی بہنوں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میری اسلامی بہنوں، قناعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جو مل جائے اس پر راضی رہنا اور اسی کو اپنی قسمت تصور کرنا. قناعت یہ ایک ایسا عمدہ اور نیک وصف ہے جس کے ذریعے انسان انتہائی مشکل حالات میں بھی گزارا کر کے اپنے رب العالمین کا قرب حاصل کر کے خوش و خرم والی زندگی گزار سکتا ہے. ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر حسرت کی آہ بھرتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور جس سے اللہ نے ہم کو محروم رکھا ہے اس پر ہم اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں. رب العالمین نے انسان کے اس ناقدری اور ناشکری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. لیکن جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی بے شکم کے چکر میں نہیں پھنستا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شکر نعمت، قناعت پسندی اور اللہ پر توکل ہی اسے دنیا و آخرت کی کامیابی دلا سکتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. کامیاب ہوا وہ شخص جسے اسلام نصیب ہوا اور گزارے کے لیے روزی بھی ملی اور اللہ نے اسے جتنا دیا اس پر قناعت کرنے کی توفیق بخشی. میری اسلامی بہنوں، آج ہماری زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں ہیں؟ راحت و سکون کیوں اٹھ چکا ہے؟ بے برکتوں اور نحوستوں نے کیوں ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟
اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، ہم اپنے مقدر پر خوش نہیں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا بحیثیت مجموعی اپنے معاشرے اور ماحول کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ مال و متاع اور جاہ و حشم کی حرص و ہوس نے فرد اور معاشرے کو بے اطمینانی اور بے سکونی کے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جہاں کسی کو اطمینان، امن و عافیت، صبر و قرار اور سکون میسر نہیں۔ کسی شخص کے پاس اگر دولت کے ڈھیر ہوں لیکن اس میں اور زیادہ کے لیے طمع اور حرص ہو اور وہ اس میں اضافہ ہی کی فکر اور کوشش میں لگا رہے تو اسے کبھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ دل کا فقیر ہی رہتا ہے۔ لیکن قناعت کی دولت حاصل ہو تو وہ فقر و افلاس کے باوجود دل کا غنی رہے گا۔ انسان کے پاس جس قدر آمدنی کے وسائل ہو ان کے ذریعے حلال مال کما کر اپنے اہل وعیال پر خرچ کرتا رہے، لیکن اس خرچ میں بھی اعتدال اور میانہ روی شامل رہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے یہ خوبی بھی بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میری اسلامی بہنوں، ہمارے زیادہ تر مسائل یا غم ہماری بے صبری اور ناشکری کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنے سے دولت مند اور خوشحال لوگوں کے بجائے اپنے سے کمزور اور غریب لوگوں پر نظر ڈالنی چاہیے تاکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر ہم شکر کریں اور اپنے حال پر قانع ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ میری اسلامی بہنوں، ایک دفعہ عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک طعام تھے۔ ابلا ہوا گوشت اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے زبردستی حلق سے نیچے اتار رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم سے نہیں کھایا جاتا تو نہ کھاؤ۔ عتبہ رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، آپ اپنے کھانے پہننے میں کچھ زیادہ صرف کریں گے تو اس سے مسلمانوں کا مال کم نہ ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، افسوس تم مجھے دنیاوی عیش و تنعم کی ترغیب دیتے ہو۔ میری اسلامی بہنوں، قناعت کی صفت سے متصف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اللہ کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہ جانے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو قناعت کی دولت سے مالا مال کریں اور ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔